السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے. میں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت ہوں. آج تازہ ترین آپ کو خبریں سن لی ہوں گی کہ ٹرمپ جی جو ہے وہ جیت گئے الیکشن امریکہ کے. اور میں نے اگر کسی نے پروگرام دیکھا بھی ہوگا دوستوں نے میرے، اور اگر نہیں دیکھا تو پچھلا پروگرام ضرور دیکھ لیجیے. تو اس کے اندر میں نے کلیئر کٹ پریڈکشن بتا دی تھی کہ اس میں وہ جیتیں گے ٹرمپ. اور وہ کس بیس پہ جیتیں گے، ان کے سارے انڈیکیٹرز کے کس طریقے سے بولتے ہیں، کیا جو دوسری ان کی اپوننٹ ہے وہ کس طرح بولتی ہے، تو وہ پھر آبزرویشن کیپیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح بتا سکتا ہے، آدمی پریڈکشن کر سکتا ہے. تو میں روایتی وہ نہیں ہوں، پام ریڈر یا نجومی وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی نہیں جو سڑک چھاپ ہوتے ہیں. میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن اپنے علم الحمدللہ اس کی مہربانی سے اس نے جو مجھے علم دیا، سمجھ دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اس کی بنیاد پر. کیونکہ آپ کو تھوڑا سا آبزرویشن جو کیپیبلٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. وہ کس طریقے سے کہ مثال کے طور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب بہت گرمی ہوتی ہے، آپ کو بارش کی خواہش ہوتی ہے، تو بارش کا مطلب کیا ہے؟ گرمی اور پھر پانی، مطلب اس کا اپوننٹ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. اس کو اگر غور سے دیکھیں نا آپ، تو اس کو یہ اشارے دیے جاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس بیسس پر میں کچھ پریڈکشن کرتا ہوں. تو اب اس کے اندر دوسرا جو اس کے اندر پارٹی ہے وہ ہے عمران خان. تو آج میں نے سوچا کہ یار عمران خان صاحب کے متعلق ایک پروگرام بنا لیا جائے. بڑا دلچسپ پروگرام بناؤں گا اور آپ کے سامنے لے آؤں گا ساری خبریں. آج پورا پروگرام اسی پر ہوگا. غور سے دیکھیے، آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ پھر آپ مزہ جاتا رہے گا. ہوگا وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بڑا بول نہیں بول رہا، غیب کا علم سب اللہ کو ہے. لیکن میں پھر وہی بتا رہا ہوں کہ میں نے ابھی ایک پریڈکشن میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق. میں نے ایک دوست کو بتائی تھی، وہ دوست ابھی بھی جاب کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اسلام آباد میں. اور اگر وہ ہو گئی پوری تو میں ان کا انٹرویو کروا دوں گا کہ بھائی دیکھ لیں. ان کو میں نے کہا تھا وہ ایماندار آدمی ہے، بتا دیں گے کہ ہاں بھائی انہوں نے یہ بتائی تھی بات. تو اب شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے خبر سے کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں جی ٹرمپ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ کہے گا اور ہم دروازے کھول دیں گے جیل کے اور عمران خان کو رہا کر دیں گے. ہم بڑی خوددار قوم ہے، ان کا مقصد یہ تھا. خوددار قوم. مجھے اتنی ہنسی آئی کہ بیوی پوچھنے لگی کیا ہو گیا، میں کچھ نہیں ہنسی. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وہ یاد آ گئی بات کہ ایک اسپائی تھا یا انٹیلیجنس کا کوئی چھوٹا افسر تھا امریکہ کا. اس نے اس کے کار سے 2 آدمی مر گئے تھے. لاہور ہی میں تھی واقع ہوا تھا، اور امریکہ چھڑا کے لے گیا تھا اس کو آسانی سے. وہ آج بھی دندنا تھا پھر رہا امریکہ کے اندر. کیا کیا تھا انہوں نے بتائیں. اور بہت سارے کیس ہیں، ایک تھوڑی ہے، ہزاروں کیس ہیں. آج پھر دوسری خبر جو بڑی مزیدار ہے وہ ہمارے رانا صاحب کی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب بہت، میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اچھے آدمی، شریف آدمی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی اس کو دے دیتے ہیں اور وہ لے لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے جو عافیہ صدیقی ہے. کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ وہ تو بیچاری یتیم بچی ہے. پاکستانیوں کو تو عقل، شرم، غیرت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو مر کے بھی آئے گی بیچاری، مر کے بھی نہیں آئے گی، وہیں دفنا دیں گے اس کو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو آنا ہوگا نا تو کس کو آنا ہوگا. ہاں عمران خان جا سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے آپ کو پتہ ہے کون جائے گا؟ ایک غدار جس نے اس کا اسامہ بن لادن کا بتایا تھا، اس کو امریکہ مانگ رہا ہے نا، وہ جائے گا. دونوں مطلب امریکہ کو فائدہ یہ ہوگا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. آپ کی زندگی کو کون پوچھتا ہے؟ حالانکہ مجھے اتنا غصہ ہے عمران خان صاحب کے اس بات پہ کہ ان کے تو اتنے طالبان سے اتنے تعلقات تھے، طالبان نے اپنے سارے قیدی رہا کروا لیے، لیکن وہ بے گناہ. میں تو کبھی کبھی اس پہ بھی غصہ آتا ہے کہ تمہیں ضرورت کیا تھی عورت ہو کے. بھائی وہ تو ختم ہو چکا ہے، جہاد جو ہے نا مذہب کے اندر ختم ہو چکا ہے. پیارے نبی جب آخری جمعہ ہوا تھا انتقال سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا بھائی اللہ کا مذہب کمپلیٹ ہو گیا، جہاد سب ختم ہو چکا ہے. میں ایگزیکٹ نہیں خبر دے سکتا، لیکن مفہوم ان کا یہی تھا کہ وہ جب مذہب پورا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد تو اس کی ضرورت نہیں رہتی نا. بھائی جیسے تعلیم کمپلیٹ ہو گئی مثال کے طور پر، تو پھر پڑھنے کا تو کوئی وہ جواز نہیں بنتا نا. تو اس طریقے سے عورت ذات کو ہوتے ہوئے جب بچے بھی تھے اس کو ضرورت کیا تھی کہ اس امریکہ کے جیسے ملک میں، خطرناک ملک ہے بھائی، اور عورت ذات وہاں چلی گئی افغانستان، تو اپنا خود اس نے کیریئر خراب کیا. تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہاں تو آدمی نہیں بچتے.
امریکہ سے ٹکر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. امریکہ اچھا بھی بہت ہے تو برا بھی بہت ہے. تو اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب باتیں رانا حسین اللہ صاحب کی اور دوسرے تیسرے کی یہ صرف باتیں ہوتی ہیں کہ خواجہ آصفی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں. جب وہ فون کرے گا نا ان کا ایک چھوٹا سا افسر بھی, تو یہ دروازے کھول کے اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے عمران خان کو اور روانہ کر دیں گے. اچھا اب ہوگا کیا مزیدار بات, تو اب تو اصل تو پروگرام اب شروع ہو رہا ہے. یہ آپ نے سننا ہے, یہ حصہ آپ نے سننا ہے. عمران خان 25 دسمبر کو پرواز اسلام آباد سے پرواز لندن سے ہوتے ہوئے اور یہ سیدھے پہنچ جائیں گے امریکہ. اچھا ان کو سوٹ بھی کرتی ہے, یہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ بھائی ایک تو امریکہ میں ان کی جو یہ بیوی ہے نا پیرویں, یہ بھی نہیں جانا چاہتی وہاں لندن بچوں کی وجہ سے, اس کے جو پہلے بچے ہیں. اور اس کو بھی مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس لیے جائے گا کہ وہ ایئرپورٹ پہ بچے آ جائیں گے, ان سے مل لے گا اور اس کے بعد امریکہ میں سیٹل ہو جائے گا. اللہ خیر صلی اللہ. نیو یارک کے اندر انہوں نے گھر لے لیا ہے اور اس کے بعد یہ آرام سے وہاں سیٹ ہو جائیں گے. اور باقی بھائی ظاہر ہے کہ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ خبریں بھی ہو رہی ہیں کہ ان کی اللہ معاف کرے کہ سخت ترین پینلٹی بھی ہو رہی ہے ان کے اوپر, میجر پینلٹی بھی ڈالی جا رہی ہے. ہوگی میجر پینلٹی, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے انہوں نے بیوقوف. میں تو آرمی کو ہی کہتا ہوں کہ یار انہوں نے اتنی غلطی کی کہ دیکھیے آپ سلیکشن تو اچھا کرتے ہیں نا کم از کم. اب اگر موچی کو یا قصائی کو آپ صدر بنا دیں مثال کے طور پر, ایک بنا تھا نا انڈیا کے اندر جو رہا تھا یا کیا تھا, بن گیا تھا ایک دن کے لیے, تو وہ پھر یہی کرے گا نا حرکتیں. اب وہ آپ اس کے ایکشن دیکھیں تو اتنے بڑے ایکشن ہیں. کبھی وہ بن جاتے ہیں موزتنگ کے نانا, کبھی وہ حضرت عمر کے سگے بھائی بن جاتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. اور ان کا کریکٹر آپ اگر دیکھیں تو شرم آتی ہے کہ شیطان بھی شاید شرم آ جائے, اس قدر گندا. یعنی شیطان بھی ایک لمٹ ہوگی اس کی بھی, میرا نہیں خیال کہ بھائی, لیکن اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں نا. اس کو جو چیز منہ مارنے کی عادت ہے اس کو, تو یہ منہ مارتا ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا, کسی بے عزتی نہیں کر رہا. اچھا اب ہوگا کیا اس کی, یہ جب 25 دسمبر کو اس کو یہ سارا کچھ پیکٹ ہو جائے گا اور اس کو رہا کروا دیا جائے گا, سزا ہو چکی ہوگی اس کی سزا, لیکن یہ سب پریشرس ہیں اس کے اوپر. یہ پریشرس کے اندر آ کے یہ کہے گا ٹھیک ہے مجھے جانے دو, کیوں ڈرپوک بہت ہے. ایسے لوگ جو ڈرپوک بہت ہوتے ہیں, یہ کوئی وہ تھوڑی ہے, کریکٹر والا تھوڑی ہے. تو اس کو, اور آپ کہیں گے یار سزا والے کو تو معاف ہی نہیں کر سکتے. شیخ مجیب کو بھی سزا ہوئی تھی, اس کو تو باقاعدہ ایک انہوں نے بھٹو صاحب نے ایک بریف کیس بھرا ہوا $1 کا دے دیا تھا, جاؤ. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سزا سے بچ جاتے ہیں. مولانا مودودی کو بھی سزا ہوئی تھی موت کی, ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیک پکا ہوا ہے, کیک بنا ہوا ہے اور پلاؤ تیار ہے, آپ دیکھ لیجئے گا. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا نا, 25 دسمبر دور تو نہیں. آپ ہی کہیں گے یار یہ تم ایسے کہہ رہے ہو کہ جیسے 25 دسمبر 2024 از دی لاسٹ ڈے آف عمران خان ہیئر, ٹھیک ہے, ان پاکستان. اس کے بعد وہ چلے جائیں گے امریکہ اور بایا لندن. یہ میں بتا دوں آپ کو, ایئرپورٹ پہ ان کے جتنے ساتھی ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے انگلینڈ کے اندر, اور اس کے بعد یہ وہیں پہ رہیں گے. یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پرنی بھی ساتھ چلی جائیں گی, پرنی بھی ساتھ چلی جائیں گی. لیکن میں ایک بات بتا دوں, اب ایک چھوٹی سی نگیٹو خبر ہی بتا دوں آپ کو, ایک چھوٹی سی. اگر اس کے اندر دیکھیں ستارے جو ہوتے ہیں نا, ایکچولی یہ کوئی بدلویں وغیرہ نہیں ہوتی, اس کے اندر بہت آسان علم ہے. میں اس پہ ایک پروگرام بناؤں گا کہ جو ارتھ ہوتی ہے نا, ارتھ کی جو میگنیٹک ویوز نکلتی ہیں نا, اس کے اندر جو آپ کی پیدائش کے ستارے ٹکراتے ہیں نا اس کی ویوز کے اندر آ کے, اس پہ برا اثر اور اچھا اثر پڑتا ہے. یہ میں پروگرام بنا رہا ہوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی کیا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سر آپ جب سوئیں تو نارتھ پول کی طرف کر کے نہ سوئیں, ورنہ پھر مرگی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وجہ تو کوئی ہوگی نا, وہ اس کے سارا میں پروگرام اگلا پروگرام بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لوگوں کے لیے. اب جو اصل کہانی ہے نا وہ واقعی اب ہے بہت ہی, مطلب اگر کیونکہ اس کے عقل اس کے اندر ہے نہیں, اس کو یہ اپرچونٹی لاسٹ ملے گی کہ تم چلے جاؤ 25 دسمبر, ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں جاتا تو کیونکہ پھر یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوگا, پھر ظاہر ہے جو یہاں ہوگا. تو کیونکہ اس کو جو
میں نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کے اندر کچھ ایسا ہی کہا تھا کہ اگر یہ برداشت نہیں کر سکے گا اور اس کا انجام المناک ہوگا سوری بولنے میں دشواری ہو رہی کبھی کبھی، یعنی کہ عبرتناک ہوگا اس کا، کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے، سچی بتا رہا ہوں پاکستان کو۔ جب علم نہیں ہوتا نا تو بیوقوفی کے اندر یہ بہت کچھ چیز نے نقصان پہنچا دیا۔ آرمی تو کرتی ہے یار، آرمی تو ہر جگہ، یہاں پورے افریقہ کے اندر، ایشیا کے بہت ملکوں میں اس کا فوج کا کام ہی وہ صحیح کرنا، لیکن اس فوج کو بگاڑا بھی اسی نے، کیا ہوتا ہے، انہی لوگوں تو بگاڑا ہے، جو سیاستدان ہیں انہوں نے بگاڑا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یار ان جو دو اس وقت ایگزسٹنگ ہے نا ان سے ہی اچھا ہوگا، لیکن وہ تو خود مال کھا گیا۔ اب یہ دیکھیے اس کے اندر بھی اس کو سزا ہو جائے گی، جو یہ ہے نا زمین والا، جو یونیورسٹی والا، تو اس کو جو بھی 14 سال اس کو جو اطلاعات ہیں وہ ہوگی، اب یہ 2-4 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے۔ 10 تاریخ کو ہے شاید ہیئرنگ، اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا، یہ نہیں بچ سکتا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ نکل کے بھاگ جائے، مطلب اس کو اگر یہ اویل کر لے، اس کے جو ساتھی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، ٹرمپ کیونکہ کھانے پینے والا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے کہ یار اس کو چھڑا لیتے ہیں، یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو یہ اس کو عافیہ صدیقی نہیں رہا ہوگی، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، وہ ہوگا وہی جس نے اسامہ بن لادن کا پتہ بتایا تھا۔ تو بس ظاہر ہے کہ وہ تو پھر پورا کا پورا ہی پاکستان جو ہے نا وہ امریکہ کے حوالے ہی ہے ایک طرح سے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار میں یعنی مزاحیہ انداز میں کہتا ہوں کہ یار اس کو پٹھے پہ دے دو۔ اس کو بھی تو دیا تھا نا آپ نے، کہتا ہے جو تائیوان کو بھی دیا تھا، یو کے نے پٹھے پہ لیا تھا، 100 سال کے لیے بنا دیا تھا، انہوں نے واپس کر دیا تھا۔ ہانگ کانگ کو بھی دیا تھا 100 سال کے لیے، اس نے لیا تھا یو کے نے، تو 100 سال کے لیے ان کو بھی دے بھائی، آپ سے نہیں سنبھل رہا تو آپ ان کو دے دیں کہ بھائی کام کر دیں اور ہمیں بھی پیسے دیں، خود بھی پیسے کمائیں، تو آپ دیکھیے سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ تو میری مذاق کی بات تھی، برا نہ مانیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، پاکستان زندہ باد، اور اب دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔